والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین، آج ہم عید الفطر کے اجتماع میں جمع ہیں۔ عید عود سے ہے، عود کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، کیونکہ یہ ہر سال لوٹ کے آتی ہے، اس لیے سے عید کہتے ہیں۔ اور فطر کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کیونکہ کھانا بند تھا، پینا بند تھا، خواہشات بند تھی دن کے ٹائم روزے میں، تو آج اللہ نے ہر چیز کی افطاری کا موقع دے دیا، تو ہر چیز کھانا پینا کھل گیا، اس لیے سے فطر کہتے ہیں، جس کا نام ہے عید الفطر۔ اور عید کا معنی ایک یہ ہوتا ہے، عید عوائد سے، عید عوائد سے ہے۔ عوائد جو ہے منافع کو کہتے ہیں، کیونکہ اس دن بہت سارے نفع ملتے ہیں انسان کو عید والے دن، اس لیے سے عید کہتے ہیں۔ دیکھو نا کیا نفع ہے، غسل کیا، سنت ادا کی، سنت ادا کرنے کا نفع مل گیا، خوشبو لگائی، سنت ادا کی، سنت ادا کرنے کا نفع مل گیا، نیا لباس پہنا، اچھا لباس پہنا، پیارے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سنت پر عمل ہو گیا، اس کا بھی ثواب مل گیا، نفع مل گیا۔ صدقہ فطر ادا کیا، واجب ادا کیا، اس کی ادا کرنے کا نفع مل گیا۔ رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ کا شکر ادا کرنے، اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھنے کے لیے آ گئے، تو یہ نفع مل گیا۔ کتنا نفع؟ وہاں عید ملائکہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید والے دن اللہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فرشتوں کی جماعت دیکھو، یہی وہ میری مخلوق ہے جس کے بنانے پر کہہ رہے تھے کیوں بناتا ہے۔ دیکھو آج بھوک پیاس برداشت کر کے، انہوں نے تکلیفیں برداشت کر کے آج پھر میرا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تم گواہ بن جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ جو عید کے اجتماع میں آتے ہیں، ابھی اس بات میں آتا ہے اللہ سب کو معافی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اس لیے عید کا معنی ہوتا ہے منافع، نفع حاصل کرنا۔ تو یہ تو عید کا معنی میں نے بتایا، عید کو عید کیوں کہتے ہیں۔ اور عید جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، اور عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ دو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تہوار عطا فرمائے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے بھی تہوار تھے، اس میں لہو و لعب کے تماشا، رب کو ناراض کرنے والی باتیں ہوتی تھی۔ پیارے نبی نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہا خیرا، اللہ نے اس سے بہتر تمہیں 2 دن عطا فرمائے جس میں تم اللہ
اعتراض نہیں کر رہے تو یہ اس قابل ہیں کہ میں فرشتوں کی جماعت میں ان پر فخر کروں. تو یہ دن عید کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ دن عطا فرمایا. اور پھر آپ دیکھیے نا دین اسلام نے ہر خوبصورت چیز مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. اتنا آسان دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. دین کا خلاصہ اگر کچھ نہ ہو تو صرف میں آج ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا بخاری شریف کی کہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا خلاصہ بیان فرمایا ہے اور فرمایا اللہ کا حق ہے, اللہ کے حبیب کا حق ہے, والدین کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, عام انسانوں کا حق ہے, جانوروں کا حق ہے تم پر, ان ساری چیزوں کے حقوق ہیں تم پر. اسی چیز کا نام دین ہے. ایک ہے حقوق اللہ, یاد رکھ, ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد. یہ بڑا ضروری بات ہے. حقوق اللہ اللہ کے حق, حقوق العباد بندوں کے حق. دنیا کے جتنے چارٹ دیکھیں گے اس میں کیا ہوگا, انسانی حقوق پر بات ہوگی, اللہ کے حقوق کا تذکرہ کہیں نہیں ہوگا, اللہ کے حقوق کی بات نہیں ہوگی. ایک تو بات کی یہ ہے اسلام کی, اور دوسری یہ ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیم ہے, اللہ کے حق کا بات وہ ذکر وہاں نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے حقوق اللہ. بات بندے کہیں گے بس حقوق اللہ, میں نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج صدقہ زکات, بس میں پکا مسلمان ہوں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے نہیں, صرف نماز سے پکا مسلمان نہیں بنتا, حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہوگا. یہ ضروری ہے پہلی چیز. اور پھر عجیب بات ہے, حقوق اللہ جو ہے نا, فرائض, واجبات, حلال حرام. فرائض, واجبات, حلال حرام میں حقوق اللہ مقدم ہے. فرائض ہوں اللہ کا حق مقدم, واجبات ہوں اللہ کا حق مقدم, حلال ہوں اس کا حق مقدم, حرام ہوں اس کا حق مقدم. لیکن جب بات آئے گی نوافل کی, سنن کی, مباحات کی, مستحبات کی, تو پھر حقوق العباد حقوق اللہ سے افضل ہے. پھر حقوق العباد حقوق اللہ سے افضل ہیں. مثلا ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے, دوسرے بندے کو اس کی مدد کی ضرورت ہے, تو شریعت کہتی ہے نفل چھوڑ دے, اس کی مدد کر. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے, جیسے باپ بندہ پریشان آ کے بیٹھ گیا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, کیا ہوا بھائی جان, کیوں پریشان ہو, اتنے پریشان غمگین آ کے یہاں بیٹھ گئے ہو. ایک تو یہاں سے یہ درس ملتا ہے, کوئی ہمارا بھائی نمازی یا کوئی بھی مسلمان مالے دار پریشان ہے تو اس سے پوچھو کہ بھائی پریشان کیوں ہے, وجہ کیا ہے. بندہ ہیلپ کر سکے نہ کر سکے, کم از کم حوصلہ افزائی تو ہو جائے گی. تو حضرت عبداللہ بن عباس کریم سے لگا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. اس نے کہا قرضہ ہے, پریشانی ہے, ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے, پریشان بیٹھا ہوں, کیا کروں. وہ اب آپ اگر
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں صحابہ کرام گئے ہجرت کر کے آتے تھے تو مختلف جگہ سے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے۔ مجوسیت سے عیسائیت میں یہودیت میں 3 مذہب انہوں نے تبدیل کیے، لیکن تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ راستے کی تلاش میں تھے کہ صحیح راستہ مل جائے۔ 3 مذہب تبدیل کر کے آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اور عمر میں سب سے بڑے ہیں صحابہ میں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جو مستند ان کی عمر نقل کی ہے نا، باقی نے تو زیادہ کہا ہے، جو مستند انہوں نے کہا ان کی عمر، جو حضرت سلمان فارسی کی عمر جو مستند عمر تھی وہ 250 سال ہے۔ 250 سال، یہ اس امت میں کم ایسے لوگ تھے۔ آپ دیکھیں 135 والے جیسے کہتے ہیں فلاں بزرگ عورت ہے 135 سال، یہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ میں بڑی عمر والے صحابی ہیں سلمان فارسی، ان کے پاس بڑے اعزازات ہیں، اللہ نے ان کو بڑے عطا فرمائے تھے۔ تو سلمان فارسی یہی ہے کہ وارث ہیں، نبی کے خاندان سے ذہن کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے غزوہ خندق کے موقع پر انہیں اعزاز عطا فرمایا تھا۔ جب انہوں نے مشورہ کیا تھا خندق کھودنے کا، تو اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کی جماعت بنائی تھی۔ سلمان فارسی کے لیے سب کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میری جماعت میں شامل کریں، میری جماعت میں شامل کہہ رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے عجیب جملے فرمائے تھے، سلمان و منا اہل بیت، فرمایا یہ سلمان جو ہے میری اہل بیت میں شامل ہے۔ خاندان میں نہ ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے اہل بیت میں شامل کر دیا۔ یہ اعزاز بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اور رسول پر گئے، تو اللہ کے نبی نے ان کو بھائی بنایا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابہ میں بہت نیک صحابی تھے، جن کا ذوق تھا عبادت زیادہ کرنا، نوافل، ذکر و اذکار، رات کو جاگنا، یہ ان کا معاملہ، دنیا سے ان کی کوئی غرض نہیں تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی نے ان کا بھائی بنا دیا۔ اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی کو، یہ بخاری شریف کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اور گھر جب پہنچے نا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کا ماحول دیکھا تو کوئی مزہ نہ آیا، نہ کوئی صفائی نہ ستھرائی، کس طرح گھر کا عورتیں گھر کو بناتی ہیں سنوارتی ہیں، وہ ماحول نہیں تھا گھر والا۔ حضرت سلمان فارسی بڑے سمجھدار زیر خارجی تھے، سمجھ گئے کہ گھر میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے آپس میں، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے سمجھ گئے، سمجھدار تھے۔ بابی جان سے انٹرویو لے لیا، بھائی جو بن گئے رکھے، تو انٹرویو لیا، بھائی یہ گھر ایسا عورتیں نہیں بناتی، عورتیں تو گھر کو بڑا سنوار کے رکھتی ہیں، تو انہوں نے کہا جن کے لیے سنوارتی ہیں ان کو خیال ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت نفلی میں جڑے رہتے ہیں، روزوں میں لگے رہتے ہیں، تو میں کس کے لیے گھر کو سنواروں؟ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کی نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، ٹھیک ہے میں علاج کر دوں گا، علاج کر دوں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کھانا لایا، دسترخوان آیا۔ یہ روایت تھا کہ مہمان میزبان اکٹھا کھانا کھاتے ہیں۔ جب دسترخوان لگا تو ایک ہی برتن تھا، جس میں ایک بندے کا کھانا تھا، ایک ہی برتن تھا، ایک بندے کا کھانا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا بھائی ایک برتن لے کے آئے، بندے ہم 2 ہیں، تو یہ کس طرح؟ انہوں نے کہا بھائی جان، اللہ کے نبی نے بھائی بنایا تھا نا ابو دردہ کو، بھائی جان ایک ہی برتن لائے ہو، میں نے بھی تو ساتھ کھانا ہے، آپ نے بھی کھانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میرا روزہ ہے، میرا نفلی روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا تیرا روزہ ہے تو میرا بھی روزہ ہے، اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا جب تک تو میرے ساتھ نہیں کھائے گا۔ اور ٹھیک ہے اللہ کے نبی سے میں کہوں گا میرا بھائی جو ہے نا بھوکا مجھے مار دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، مسئلہ یہ ہے کہ نفلی روزہ اگر مہمان اصرار کرے تو نفلی روزہ انسان توڑ سکتا ہے، یہ متفقہ مسئلہ ہے، فرض کی بات نہیں، نفل کی بات ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گا۔ آپ کے گھر میں اچانک مہمان آ گئے، آپ نے نفلی روزہ رکھا تھا، مہمانوں کا اصرار ہے ہمارے ساتھ کھائیں، تو ایسی مشکل آ گئی تو آپ کر سکتے ہیں، تو نفلی روزہ رکھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ توڑوا دیا حضرت سلمان فارسی نے، اصل ان کا مسئلہ سمجھانا تھا
اب کرے تو کرے کیا؟ روزہ ٹوٹ گیا پھر کیا ہوا؟ رات کا ٹائم آیا سونے، رات کا سونے کا ٹائم آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھ کے آئے، بستر جب لگانے کی باری آئی تو حضرت ابو درداء نے ایک ہی بستر لگایا۔ پھر انہوں نے کہا بھائی بندے دو ہیں بستر، یہ بات باقی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں بھائی جان میں تو رات کو نوافل پڑھتا رہتا ہوں، کم سوتا ہوں، اس لیے میرے بستر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بستر کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک آپ نہیں سوئیں گے میں نہیں سونا، میں بھی جاگ رہا ہوں، کیونکہ بڑی پریشانی ہو گئی، پہلے روزہ توڑوا دیا، اب بابی جان سے ادھر انٹرویو لے لیا، مسئلے سارے خراب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں سونا پڑے گا۔ اب حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے ذہن میں تھا کہ انہوں نے کچھ گڑبڑ کرنی ہے، تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب یہ سو جائیں گے نا آہستہ سے اٹھ جاؤں، چلو ان کے دل رکھنے کے لیے سو جاتا ہوں پھر اٹھ جاؤں، تو ٹھیک ہے سو جاتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا کہ اٹھنا ہے، میں نے بھی نیند کا بہانہ بنا کے کہتا جب اٹھنا ہے میں نے کہا سو جاؤ، ابھی نہیں ہے سو جاؤ، دو دفعہ صحیح کیا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں جگاؤں گا جب جاگنے کا ٹائم آئے گا، تم بھی جاگنا میں بھی جاگوں گا، ٹائم آئے گا تو جاگے گا۔ اچھا سو گئے۔ ایسا ابو درداء فرماتے مجھے کہاں نیند آنی تھی، رات کو نوافل پڑھنے والا انہوں نے سلا دیا، پر رات میں نے نکالی بڑی مشکل سے، تہجد کا ٹائم ہوا تو مجھے سلمان فارسی نے اٹھایا، فرمایا اب وضو کرو، تم بھی اللہ کو یاد کرو میں بھی اللہ کو یاد کروں، تو یہ ٹائم ہے اب جاگنے۔ تہجد پڑھی، تہجد پڑھنے کے بعد ان کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کچھ بات کی، اللہ اکبر، چند لفظوں میں پورا دین بیان کر دیا سلمان فارسی، اور جس پر اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شکایت لگا رہے تھے، سویرے نماز کے بعد اللہ کے لیے بیٹھتے پوچھتے تھے، تو فرمایا ابو درداء تیرا بھائی کیسے رہا؟ یا رسول اللہ کچھ نہ پوچھو، پہلے روزہ توڑوا دیا، رات کو میری نفل چھڑا دی، گھر کے ماحول کے بارے میں بات کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کچھ کہہ نہیں رہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں کچھ کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا کہا تجھے تہجد کے ٹائم؟ تو اس وقت انہوں نے بات کی نا، اللہ اکبر، وہی بات ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لعینیک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا فأت کل ذی حق حقا۔ فرمایا تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ، اس کو بھی آرام چاہیے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری ان آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، ان کو بھی سکون چاہیے، اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اور یہ سارے حقوق جو ہیں نا فأت کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اپنا حق دے دینا، اسی کا نام دین ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع بات ہے، اور واقعی ایسا ہے۔ پہلی چیز ہے انسان یہ حقوق برداشت کرنے کے لیے انسان کو تھوڑی سی برداشت کا حوصلہ چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، ایسی بات نہیں، اتنا حوصلہ چاہیے کہ میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کا حق ہے، آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ آپ نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کا شریک نہ بنانا، ان کو دلتا اگر تجھے قتل کر دیا جائے، او حرقتا اگر تجھے زندہ جلا دیا جائے، او سلمتا اگر سولی پہ چڑھا دیا جائے، یہ برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کیوں؟ لا تشرک باللہ
لظلم عظیم. اے میرے لفظ ذکر، اے میرے نور نظر، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، یہ بڑا ظلم عظیم ہے. کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں میں سب کو معاف کر دوں گا جسے چاہوں گا، لیکن شرک کرنے والے کو میں معاف نہیں کروں گا. پہلا حق اللہ کا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی حوصلہ کرنے والی ذات نہیں ہے. گھٹا کے نبی نے مثال دی. آپ نے فرمایا دنیا اللہ کی اولاد مانتی ہے لیکن وہ اولاد سے پاک ہے. اس بات کو بھی برداشت کر کے وہ روزی بند نہیں کرتا. دنیا اللہ کا شریک بنا دیتی ہے اور اس کے باوجود رب تعالیٰ کا حوصلہ دیکھو. رب تعالیٰ پھر بھی روزی نہیں بند کرتا، پھر کی سورج کی روشنی چاند کی روشنیوں کو بند نہیں کرتا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مختصر مجھے نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم. کہہ دے میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر پکا ہو جا، ڈٹ جا، بس تیری نجات کے لیے یہی کافی ہے. یہی تو بلال نے کیا تھا. گرم زمین پہ لیٹ کر، سینے پہ پتھر سہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ احد احد کا نعرہ کیوں تھا؟ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی. انہوں نے کہا نہیں اللہ کہہ دیا ہے تو پھر بلال کی جان جا سکتی ہے، یہ کلمہ زبان سے جا نہیں سکتا. تو پہلا حق جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. انسان کو حقوق اللہ میں اللہ کا پہلا حق ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کے احکامات کو مانا جائے. اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو حرام حلال جانا جائے، جو حرام کیا ہے اسے حرام جانا جائے، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہ اللہ کا حق ہے. نمبر 2 حقوق میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں امتیوں پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے امتی پر؟ پہلا حق یہ ہے کہ ایمان لانا اللہ کے نبی پر. یہ پہلا حق ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ گواہی دینا ضروری ہے ورنہ مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کا حق تو بجا لا رہا ہے، رب مان رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہا. اللہ فرماتے مجھے تیرے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں جب تک تم محمد رسول اللہ نہیں کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے پہلا حق پیارے نبی کا ایمان لانا، آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں. دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، خاتم النبیین ماننا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ بھی لازم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا مرکز مانا جائے. یہ حق ہے ہر مسلمان پر. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دل میں رکھنا. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. قرآن کہتا ہے تم مسلمان تب بنو گے جب تک اللہ کے نبی کے دل میں احترام نہیں رکھو گے. ایمان تمہارا قابل قبول نہیں. یا اللہ کتنا احترام ہو، کتنی چاہت ہو، کتنی محبت ہو. پیارے نبی نے 2 فرمان میں کیا عجیب بات فرمائی. فرمایا لا یؤمن
کائنات سے والناس اجمعین، پوری کائنات سے زیادہ محبت ہونے چاہیے آمنہ کے لال کی، تب تمہارا ایمان کامل ہوگا، تب تمہاری نجات ہوگی۔ دوسرے فرمان میں آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ آپ نے فرمایا اپنے خواہشات کو اللہ کے نبی کے تابع کر دو، اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر دو، اس وقت تک تم کامل مومن بنو گے، ورنہ ایمان تمہارا کامل نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا حق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مسلمانوں پر۔ میں اس کر رہا ہوں دین کتنا آسان ہے، دیکھو اللہ کے حوالے سے بات ہوئی، اللہ کے نبی کے حوالے سے ایمان لانا ہے، آخری نبی ماننا ہے، آپ کی عزت کرنی ہے، اور آپ کی جو سنتیں ہیں طریقے ہیں ان پر عمل کرنا ہے، کامیابی ہے۔ آپ نے فرمایا تیسرا حق جو دین نے ہمیں دیا ہے سب سے بڑا حق وہ والدین کے حقوق ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن پاک میں 15 مقامات ایسے ہیں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ پھر والدین کا ذکر فرمایا ہے۔ ذرا تصور کریں اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر اللہ نے کیا، اور ذرا تصور کریں اللہ نے قرآن پاک میں 6 چیزوں کو تو ایک دوسرے کے ساتھ لازم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں نماز کا ذکر ہے زکوٰۃ کا ذکر ہے، دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ نماز ادا کرتے ہو زکوٰۃ نہیں دیتے ہو تو کامل نہیں، زکوٰۃ دیتے ہو نماز نہیں پڑھتے کامل نہیں۔ دوسری چیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ تیسری چیز انشکر لی ولوالدی، اللہ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کیا کرو اور والدین کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے لازم کر دیا والدین کا، اس کو مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کا شکریہ ادا کرنا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا۔ دین ہمارے اوپر حقوق جو لازم کرتا ہے، تیسرا حق والدین کا ہے۔ اندازہ کریں والدین کو برداشت کرنا یہ ذمہ داری ہے ہر اولاد کی۔ والدین کا غصہ برداشت کر لینا، والدین کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر لینا۔ کیا کرنا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، اف نہیں کرنی، اچھی بات کرنی ہے۔ اگر وہ کوئی بات تیرے مزاج کے خلاف کر دے برداشت کر لینی ہے۔ بڑے ہیں تیرے ماں باپ ہیں، حتیٰ کہ ذرا تصور کرو میرے نبی نے فرمایا والدین کا حق کتنا زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا والد فوت ہو جائے، اس کا بھائی جو ہے یعنی چچا تیرا وہ کل اب تیرے باپ کے مقام ہے، اس لیے اس کا احترام کرنا، یہ تیرے باپ کا بھائی ہے۔ اگر تیری ماں ہے، تیری ماں کی بہن ہے، پیارے نبی نے فرمایا اس کا ماں کے بعد احترام کرنا، اس لیے کہ تیری ماں کی وہ بہن ہے۔ اندازہ کرو ماں باپ نہیں ہے، رشتے میں کلوز ہو گئے، اسلام نے کہا ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وہ غلطی کر بیٹھے، غصہ کر بیٹھے، درگزر کر لینا، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ میرے ماں باپ کے بہن بھائی ہیں، ان کے رشتے میں آپ دیکھیں والدین کے رشتے کو اللہ نے کتنا مضبوط کر دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اکبر۔ دنیا کہتی ہے آج کے دور میں ماں باپ فلاں کے پاس رہیں، فلاں کے پاس رہیں، باریاں رکھو، یہ کرو، کبھی ادھر رہیں کبھی ادھر رہیں، بیمار ہو جائیں تو بوجھ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ایسا مقدمہ بھی آیا کہ بیٹے نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ ماں باپ میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں، میرا بھی حق ہے
ایسی اولاد بھی دنیا میں موجود ہے، تو اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صحابہ کرام مارے کھا رہے ہیں، ماں باپ کو اف تک نہیں کہتے، ماں باپ کا خیال کرتے ہیں۔ ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ، ماں نے مارا، کیوں کلمہ پڑھا پیارے نبی کا، روتے ہوئے آئے پیارے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی ابھی میری مجلس سے گئے اور روتے ہوئے کیوں آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں نے مارا بھی ہے، گھر سے بھی نکال دیا ہے، کہ اللہ کے نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ماں کی شکایتیں لے کر نہیں آتے، ماں بیٹے کا مسئلہ ہے نا، میرے پاس کیوں آیا؟ یا رسول اللہ شکایت لے کے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں رحمت والے ہاتھ اٹھا دے، رب کی رحمت کو جوش آ جائے، میری ماں کو ہدایت کی دولت مل جائے۔ ذرا دیکھو ماں مار رہی ہے، دروازے بند کر رہی ہے، صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس رو رو کے دعائیں کو درخواست کر رہا ہے۔ پیارے نبی کا رحمت کا دریا جوش میں آیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ۔ میرے نبی یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے دے، اسلام کی دولت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ ادھر سے دوڑ لگا دیتے ہیں، صحابی کہتے ہیں ابو ہریرہ کبھی تیز قدموں سے نہیں چلا، آج اتنی سپیڈ سے کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں پہنچتا ہوں یا قبلی والے کی دعا پہلے پہنچتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں وہاں گیا، تیر نشانے پہ لگ چکا تھا، دعا پہنچ چکی تھی، میری ماں غسل کر کے پانی ٹپک رہا تھا، آواز میں وہ گرج نہیں تھی، میری ماں نے جب دروازہ کھولا تو آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں تھیں، رو رہے کے کہہ رہے تھے ابو ہریرہ تیرے جانے کے بعد میرے دل پہ چوٹ لگی ہے، میرا بیٹا سچا ہے، مار بھی کھا رہا ہے، کملی والے کا دامن نہیں چھوڑتا تو سچ ہی ہے اس میں، اے بیٹے جلدی کر کہیں موت نہ آ جائے، مجھے لے جا کملی والے کے پاس۔ ابو ہریرہ اپنی بوڑھی اماں کو لے کے آئے، پیارے نبی نے کیا فرمایا ابو ہریرہ مجھے بلا لیتا ماں کو یہاں نہ لاتا، مجھے بلا لیتا ماں کو یہاں نہ لاتا، یا رسول اللہ میری ماں کی خیر تھی اس لیے لے کے آئے۔ اور ماں نے آگے زبان میں کھولی اور فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ برداشت کرنا کتنا مشکل ہے، میں عرض کر رہا ہوں، حقوق ادا کرنا مشکل بڑا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے ماں باپ کے غصے کو، ماں باپ کی خدمت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تب حقوق ادا ہوتے ہیں، اور اپنے سارے حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تب جا کے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیے کون صحابی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم سپہ سالار ہے، ماں سے اتنا پیار ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، ماں نے قسم اٹھا لی میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ غسل کروں گی، جب تک تو ایمان سے ہٹ نہ جائے، کملی والے کے دین کو چھوڑ نہ دے، دامن کو چھوڑ نہ دے۔ بس اتنی سی بات ہے، بوڑھی اماں تھی، کئی طبیعت نہیں تھی، حضرت سعد اپنی ماں سے بڑا ہی پیار کرتے تھے، مشہور تھے محبت کرنے میں، اپنی ماں سے خدمت کرنے میں۔ اب سعد کا امتحان ہو گیا، ایک طرف اللہ کے نبی کا دامن ہے، ایک طرف ماں ہے، اب کیا کریں تو کریں کہاں، بڑا امتحان ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، ماں کی حالت غیر ہو گئی، پیغام آیا سعد تیری ماں کی طبیعت بڑی خراب ہے، فرمایا ادھر ماں ہے، میں اس لیے اکیلے بیٹھ کے روتے رہتا ہوں، ماں کی میں نے بڑی خدمت کی ہے،
جب یہ بات سنی تو اوپر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر ماں باپ شریعت کے خلاف حکم دے تو ان کا اطاعت کرنا لازم نہیں ہے، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تیرے ماں باپ کافر بھی ہیں، پیارے نبی کا قرآن نازل ہونے والی کتاب قرآن کہتی ہے، کیا کہا قرآن نے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر ماں باپ تمہارے کافر بھی کیوں نہیں ہیں، ان کی خدمت کرنا تم پر لازم ہے۔ ایک ہے وہ شریعت کے خلاف بات کریں، ان کی ماننا ضروری نہیں ہے۔ حضرت سعد پریشان تھے، میری وجہ سے ماں کو تکلیف ہوئی، تو اللہ نے ان کی تسلی کے لیے قرآن کی آیت نازل کی کہ یہ تکلیف ماں باپ کی وجہ سے یہ نہیں ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی آپ اندازہ کریں۔ تیسرا حق جو اسلام نے بتایا ہے وہ والدین کا حق ہے، اور چوتھا حق جو اسلام نے بتایا ہے وہ بھی ذی القربى، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اکثر رشتہ داروں کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں نہیں آتی، اکثر گرم ہوائیں آتی ہیں، سب جانتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ رشتے بڑے کلوز ہوتے ہیں، آپس میں بڑے گہرے تعلقات ہوتے ہیں، قریب قریب گھر ہوتے ہیں اور رشتوں میں جڑے ہوتے ہیں، اس لیے قدم قدم پہ مزاج کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور کچھ صحیح ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے صحابی رسول نے پیارے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تو سلوک کرتا ہی کرتا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ ہمیشہ برے کرتے ہیں میرے ساتھ، میں اچھا کرتا ہوں وہ برا کرتے ہیں، میں اچھا کرتا ہوں وہ برا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تو اچھا ہی کرتا رہے، وہ برا کرتے رہے، ایک دن آئے گا اللہ ان کو تیرے قدموں میں ڈالے گا، ایک دن آئے گا اللہ ان کو دے، تو اچھا کرتا، تو اپنے ضرور کے مطابق وہ کرنے دے ان کو، تو اپنے ضرور کے مطابق کر، اللہ تعالیٰ ان کو جھکائے گا، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی برداشت اور صبر کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا تھا فتح مکہ کے موقع پر، آپ میرے رشتہ دار ہو، میں چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں، سامنے کھڑے تھے نا، بدلہ بھی لے سکتے تھے، طاقت تھی، پاور تھی، 10,000 صحابہ کرام جان نثار کرنے والے کھڑے تھے ساتھ، اس کے باوجود میرے نبی نے فرمایا آج میرا وہ اعلان ہے جو میرے بھائی یوسف کا اعلان تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ پتہ ہے تاریخ مکہ کی پڑھ کے دیکھو، ظلم دیکھو اور یہاں معافی کا اعلان دیکھو، وہاں ظلم کی تو انتہا ہو گئی، معافی کا اعلان دیکھو میرے نبی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزاج کیا تھا، اللہ اکبر۔ آج ہمیں کوئی تھوڑی سی بات کر دے تو ہم ساری زندگی بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں سنو میرے نبی کی بات، اللہ کے نبی سفر سے آ رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، ایک صحابی کی جوتی نا بڑی سخت سی بنی ہوئی ہے، چمڑے کو نیچے لگا ہوا ہے، تو رش میں اس کا پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں پہ آ گیا۔ اب رشتہ اللہ کے نبی کے پاؤں پہ آیا تو آپ کو تکلیف ہوگی، اللہ کے نبی کے پاس کوڑا تھا، آپ نے ہلکا سا ایسے پیچھے کر رہے جیسے ہوتا ہے، تو آپ نے ایسے ہلکا سا کوڑا لگا تو صحابی پیچھے آ گیا، صحابی گھر آ کے رو رہا ہے، مجھ سے کیا ہو گیا، میرے نبی کے پاؤں پہ میرا پاؤں آ گیا، میرے نبی کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی، ادھر اللہ کے نبی وہ رو رہا ہے، ادھر اللہ کے نبی پریشان بیٹھے، اللہ کے نبی نے پیغام بھیج دیا اس کو بلا کے لاؤ جس کا پاؤں میرے پاؤں پہ آیا تھا۔ جب پیغام گیا وہ تو ڈر گیا، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ کے بندے تیرے جانے کے بعد مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میں نے تجھے ایسے کوڑا مارا کہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی، کہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو۔ میں اس وقت اپنا ذکر نہیں کیا کہ میرے پاؤں پہ جوتی آئی تھی، ذکر تک نہیں ہے، فرمایا تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو۔ وہ رونے لگا، یا رسول اللہ میں تو رو رہا تھا اس لیے کہ مجھ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے اور آپ الٹا مجھے کہہ رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے میرے نبی کا انسانیت کے لیے، یہ پیغام ہے ہمارے نبی کا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، رشتہ داروں کے حقوق ہیں اسلام نے یہ بتائے، اور اس کے بعد جو آپ کے مالات ہیں، نوکر ہیں، اس وقت غلام ہوا کرتے تھے، ان کے حقوق ہیں میرے نبی نے بتائے۔ تیرے گھر جو بھی تیرے مالات ہیں ان کا خیال رکھ، جیسے کھانا کھاتا ہے ان کو کھانا ویسے کھلا، ایسی چیز نہ کر۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے گھر کے ساتھ، تیرے گھر کی دیوار کے ساتھ اگر کوئی غریب رہتا ہے، یتیم رہتے ہیں، پھل لے کے آنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان پھلوں کے چھلکے اپنے دروازے میں نہ رکھنا، کہیں وہ یتیم نہ دیکھ لے، کہیں وہ غریب نہ دیکھ لے کہ میرے بچے تو پھل نہیں کھا سکتے، یہ پھل کھا رہے ہیں، ان چھلکوں کو بھی چھپا دینا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کیا پیغام ہے اللہ کے نبی کا! کیا کہتے ہیں؟ صحابی کا بچہ گم ہو گیا، پیارے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا ہے، رو رہا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، بچہ اس کا گم ہو گیا۔ ایک صحابی ابھی محفل میں آیا، یا رسول اللہ اس کے بچے کو فلاں جگہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، بچوں میں کھیل رہا ہے فلاں جگہ پر۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ تیرا بچہ وہاں کھیل رہا ہے، یہ صحابی بتا رہا ہے۔ تو وہ تیزی کے ساتھ جانے لگا، پیچھے اللہ کے نبی نے آواز دی، رک اللہ کے بندے میری بات سن۔ رک گیا۔ آپ نے فرمایا وہاں تجھے بڑی خوشی ہے، تیرا بیٹا تجھے مل گیا ہے، تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، نام سے پکارنا، کہیں ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ نہ ہو، اس کا باپ نہیں ہوگا تو اس کے دل کو تکلیف ہوگی، میں محمد کا دل دکھے گا۔ اللہ اکبر! کیا فکر ہے، کیا درس دیا انسانیت کو! ہم تو دکھ دیتے ہیں، ہم تو تکلیفیں دیتے ہیں، ہم تو پریشان کرتے ہیں۔ ہم معاف کرنا سیکھیں ایک دوسرے کو، پھر دیکھیں اللہ عزتیں کیا دیتا ہے، شان کیا دیتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جانوروں کی دلوں کو نہ جلاؤ، آگ نہ لگاؤ، آگ لگانا اللہ کا حق ہے، جس نے آگ پیدا کی ہے، تم کسی جانور کو جلاؤ نہ، یہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا چھری تیز کر لو، اگر تمہاری چھری تیز نہ ہوئی جانور زیادہ تڑپے گا، رب کا عرش بھی ہل جاتا ہے اس کے تڑپنے سے۔ جانوروں کی یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور صحابی رسول قدم اٹھا اٹھا کے چل رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے کیا ہوا، تکلیف ہے؟ قدم اٹھاتا پھر پیچھے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہیں کوئی چیونٹی میرے قدموں کے نیچے نہ آ جائے، چیونٹی میرے قدموں کے نیچے آ کے نہ مر جائے۔ وہ جو پانی پہلے پلانے پہ قتل کر دیتے تھے، گھوڑا آگے دوڑانے پہ قتل کر دیتے تھے، آج میرے نبی نے ایسا مزاج بنایا کہ ایک چیونٹی کے قتل ہونے پر، ختم ہونے پر پریشان ہیں کہ کہیں چیونٹی کا قتل ہو۔ یہ کیفیت ہے، یہ بتایا اسلام نے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، آج کی عید کا یہی پیغام ہے، ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کریں، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، پوری انسانیت کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ اسی کا نام دین ہے، فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اپنا حق دینا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہی پیغام دیا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ ہمیشہ جو خیر کا کام کرتا ہے نا، خیر کا کام جو بھی کرتا ہے اس کا نام ہمیشہ روشن کر دیتا ہے، ہمیشہ یاد رہے گا۔ کوئی بھی آپ کام کرے، آپ نے کوئی اسپتال بنوایا، کنواں کھدوایا، کوئی خیر کا کام کیا، آپ چلے جائیں گے، آپ کی نسلیں بعد نسل نام رہے گا کہ فلاں نے یہ خیر کا کام کیا۔ آپ دیکھیں جنہوں نے اس مسجد بنانے میں حصہ ڈالا تھا، اللہ کے نیک بندے دنیا سے چلے گئے۔ جس طرح آج یہ شرف صاحب تھے، مولانا بخش صاحب مرحوم رحمہ اللہ تھے، شیخ رشید صاحب مرحوم تھے، بڑے بڑے نام ہیں، ماسٹر سردار صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے بڑی محبت سے اس مسجد میں حصہ ڈالا، اور ان کی یعنی اولادوں نے قربانیاں دی۔ آج وہ چلے گئے ہیں، جب بھی دعائیں آتی ہیں، اکیلے میں آتی ہیں، تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا نام ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے بات، یہ اصل بات ہوتی ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، انسان کچھ کر جائے کہ جانے کے بعد میرے نبی نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے
مخلوق خدا اس کی تعریف کرتی ہے. رب فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کے بارے میں جب یہ بندے اچھا گمان رکھتے ہیں ان کے گمان کو دیکھتے ہوئے میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ میں اس بندے کو معاف کرتا ہوں. اس کی معافی کا فرمانا ہے تو صرف گمان پر اچھے گمان. اس لیے مسلمان بھائیوں آج کے درس میں یہی سبق ہے کہ ہم انسانیت کا خیال رکھیں اور خصوصاً مسجد اقصی کا جو معاملہ ہے آپ جانتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے. حرمین شریف ہیں, مکہ مکرمہ ہو, خانہ کعبہ ہو, یہ روضہ رسول اللہ ہو, یہ یا مسجد اقصی ہو, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور مسلمانوں کا تو بہت زیادہ اس کا حق ہے. کیوں کہ میرے نبی نے معراج والی رات صرف عام لوگوں کو نماز نہیں پڑھائی تھی, 1,24,000 انبیاء پیچھے تھے. میرا نبی امام تھا, امام الانبیاء بنے, امام الرسل بنے. مسجد اقصی میں میرے نبی نے امامت کروائی جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے تعمیر کروا رہے تھے. وہ مسجد اقصی جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت انبیاء کروا کے دنیا کو بتا دیا کہ کعبے پر بھی مسلمانوں کا حق ہے, بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا, دونوں کے بلے. اس کے لیے جو خصوصی دعا کرنا آج عید کے موقع پر جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, حرمین شریفین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے. عید کا طریقہ سن لیں, موسم کبھی خرابی ہے تو طریقے سے خراب ہو سکتا ہے, تو